دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، ایک ایسا دن جس نے اسلام کی دشا بدل دی۔ مکہ میں اس سمے بہت کم لوگ مسلمان تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں اسلام کی روشنی 3 مہادویپوں تک پھیل گئی اور مسلمان دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بن گئے۔ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تہذیب بن گئی تو انہیں ایک کیلنڈر کی ضرورت ہوئی۔ حضرت عمر، جو اس وقت دنیا کے سب سے پربھاوشالی حاکم تھے، انہوں نے اسلامی کیلنڈر بنایا اور اس کے پہلے دن کے لیے اس دن کو چنا جس نے اسلام پر سب سے بڑا اثر ڈالا، ہجرت کا دن۔ رسول اللہ نے 12 سال تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن اتنی لمبی محنت کے بعد بھی بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے نیتاؤں کو منظور نہیں تھے، اور جب چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکہ میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کو سرکشا دے سکے۔ یہیں سے ایک بڑا موڑ آیا۔ مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزراج کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی اچھا تھی کہ رسول اللہ مدینہ آئے اور ان کا نیترتو کریں۔ 72 لوگ مکہ آئے اور انہوں نے یہ پیشکش سامنے رکھی۔ رسول اللہ نے اسے قبول کیا اور مسلمان دھیرے دھیرے پوری طرح سیکرٹ طریقے سیم دینہ ہجرت کرنے لگے۔ کل ملا کر لگ بھگ 70 سے 80 لوگ ہجرت کر چکے تھے۔ اتنے خطرے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر مکہ کے سرداروں نے آپسی مشورہ کیا کہ کوئی ایک قبیلہ اکیلے قدم اٹھائے گا تو بنو ہاشم اس سے لڑ پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک یوجنا بنائی کہ ہر قبیلے کا ایک جوان رات میں مل کر گھر کو گھیر لے گا۔ رات کو انہوں نے گھر کو گھیر لیا، لیکن جب صبح ہوئی انہوں نے بستر پر حضرت علی کو پایا، جبکہ رسول اللہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر پہلے ہی سرکشت روپ سے نکل چکے تھے۔ مدینہ اتر میں ہے، لیکن رسول اللہ دکشن کی طرف یمن کے راستے نکلے تاکہ کھوج کرنے والے بھرمت ہو جائیں۔ مکہ سے قریب 5 کلومیٹر دور غار سور میں آپ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن قیام کیا۔ مکہ والوں نے انعام کا اعلان کیا تھا، جو بھی دونوں کو ڈھونڈ لے آئے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کئی لوگ ہر طرف کھوج کر رہے تھے۔ ایک گروپ گھر کے دروازے تک بھی آیا، بہت قریب پہنچ کر بھی انہوں نے اندر جھانک کر کچھ نہیں دیکھا اور واپس لوٹ گئے۔ اس دوران حضرت اسما 3 دن تک کھانا پہنچاتی رہیں، سب سے چھپ کر، پوری ہمت کے ساتھ۔ حضرت علی مکہ میں اس لیے چھوڑے گئے تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کی چیز اپنی ذمہ داری میں رکھ کر نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو بکر نے پہلے سے ہی ایک راستوں کے ماہر ویکتی عبداللہ بن اریکت کو طے کیا تھا۔ وہ اس سمے مسلمان نہیں تھے، لیکن انہیں عرب کے سب سے سیکرٹ راستوں کا پورا گیان تھا۔ آپ نے انہیں ان کی قابلیت کی وجہ سے چنا، یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام میں بس قابلیت معنی رکھتی ہے۔ جب اونٹ لائے گئے تو رسول اللہ نے کہا، میں اس اونٹ پر تبھی بیٹھوں گا جب اس کی قیمت عائض پوری طرح چکا دوں گا۔ اتنے تناؤ بھرے حالات میں بھی آپ نے امانت اور ادب کو نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن اریکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تٹ کے قریب سب سے سرکشت راستوں سے لے گئے۔ قبا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا۔ یہیں پہلی مسجد قبا کی نیو رکھی گئی۔ پھر مدینہ کی اور سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی مدینہ والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کا ایسا استقبال ہوا جسے دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ ہر گھر کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہیں، لیکن آپ نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ پر چھوڑ دیا۔ جہاں اونٹ بیٹھ گیا وہیں آپ کا قیام طے ہوا، اور وہیں بعد میں مسجد نبوی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کی اسی قربانی اور محبت نے مدینہ کو ایک عام شہر سے دنیا کا سب سے مضبوط اور سنگٹھت شہر بنا دیا۔ یہیں سے دنیا کے فیصلے ہونے لگے اور یہیں سے اسلام کا اجالا دور دور تک پھیل گیا۔